شیطان حرم شریف کے اندر بھی آتا ہے، آپ جو آتے ہیں شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ضروری تو نہیں نا، من الجنت والناس، جنوں سے بھی ہوتا ہے انسانوں سے بھی ہوتا ہے، یہاں انسانوں والا کام کرتے ہیں، باہر جنوں والا کام کرتا ہے۔ داڑھی پہ کلر کرنا وہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ کرو، لیکن کالا نہ ہو۔ وہ تو ایک باقاعدہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھی کو رنگا کرو۔ طواف یا احرام کی حالت میں بد نظری ہو تو بس استغفار پڑھو اور لا حول پڑھو۔ التحیات اور نماز جنازہ میں درود شریف کے بعد وہی جنازے والی دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ۔ طواف میں مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں، بس کوشش کریں نظر نیچے رکھیں، نظر دبا کے رکھیں، غیر محرم پہ نہ ڈالیں، اللہ مدد کریں گے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ طواف میں مرد اور عورتوں کے کندھے ٹکراتے ہیں، آپ بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن، اور عورتیں بھی بچنے کی کوشش کریں، اگر نہ بچ سکیں طواف ہی نہ کریں، دور سے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں۔ عورتوں کو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گٹر کے پانی سے لوگ سبزیاں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا ہے حد سے زیادہ شریر ہے، آپ اس کو پیار سے کنٹرول کریں، نفسیاتی طور پہ کنٹرول، مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور باغی ہو جائے گا۔ برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ہاں جائز ہے، اگر مسلمان لڑکی نہ ملے۔ ہم اس ملک میں ہیں جہاں اہل کتاب لڑکیاں ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر مسلمان لڑکی ملے تو پھر اس سے نہ کریں۔ اور دوسرے یہ بھی دیکھیں کہ کیا اہل کتاب واقعی وہ اہل کتاب بھی ہے؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے یا بیٹا مانتی ہے اللہ کا، تو وہ تو اہل کتاب نہیں، وہ تو مشرک ہے۔ دعا کرتے ہوئے مجھے جمائیاں زیادہ آتی ہیں، لا حول پڑھا کرو، شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ۔ جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، باہر پڑھیں۔ یہاں مکے میں تو مجبوری ہے کہ پورا حد حرم مسجد الحرام ہے، کہاں لے جائیں؟ میں استغفار بھی پڑھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی، شادی نہیں ہو جائے گی جب اللہ چاہیں گے۔ غسل خانے کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں۔ جائے نماز کو نیچے بچھا کے کپڑے استری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کپڑا ہی ہے، اور کیا ہے۔ نماز کے بعد جائے نماز کو موڑتے ہیں، یہ لوگوں کا رواج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑو گے نا شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، شیطان کو نماز پڑھنے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تم الٹا اس کو روکنا چاہتے ہو کہ شیطان رہے۔ اگر کوئی ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، بہرحال قتل کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حل نہ ہو اور مجبوراً کوئی آدمی ایسا ہو قتل ہو جائے تو من قتل دون عرض ہی، اپنے مال یا اپنی عزت کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ دی، پھر سجدہ صاف کریں۔ اللہ اور رسول کے نام کو لکھ کر مٹانے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں بالکل حرج ہے، کیوں لکھو ہی نہ، لکھا ہے تو احترام کرو۔ ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں، لیکن ڈش اور نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، تو پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے، لہذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12:35 پہ، آپ 12:25 سے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا اینیمیشن بچوں کے لیے اسلامی کارٹون بنانا؟ ہاں اسلامی کارٹون بنائیں، لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں۔